درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء علی بطحا عظیمت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے تعلیم نہ دی. کوئی بھی والد اپنی اولاد کے بارے میں اتنا متفکر نظر نہیں آتا جس قدر فکر مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں آپ کو حوصلہ دے کے کہتے ہیں میرے نبی آپ ان کی اصلاح کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہوا کریں. مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں تکلیف میں، بیماری میں اور مشقت میں نہ ڈالیں. بس جو آ جائے اس کو سمجھا دیں، جو نہیں سمجھتا آپ اس کو چھوڑ دیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی اور کوئی ٹائم خالی نہیں دینے دیا. اس کو بھی سمجھایا، اس کو بھی سمجھایا، چھوٹوں کو بھی پکڑا، بڑوں کو بھی پکڑا، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی. نبی اور رسول تو اعزاز بہت بڑا ہے، لیکن معاشرے میں ایک ٹیچر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اگر ایز اے مربی دیکھیں، ایز اے معلم دیکھیں، ایز اے والد دیکھیں تو یقین مانو ہمیں بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں کہ محبوب نے تو ان جگہوں پر ایسے ایسے سمجھایا، ہم بھی کیوں نہ سمجھائیں. کوئی غمی کا موقع نہیں چھوڑا جب میرے نبی نے اصلاح نہ کی ہو. کوئی خوشی کا موقع نہیں چھوڑا جب آپ نے ان کی اصلاح نہ کی ہو. دن کو نہیں دیکھا، رات کو نہیں دیکھا. بس جب فرصت ملی، جب موقع ملا، جب ٹائم ملا تو فوراً بیٹھ کے سمجھانا شروع کر. کبھی بڑے لمبے لمبے درس دیے اور کبھی بڑی مختصر بات کی اور کبھی بہت ہی چھوٹی بات کی. صحابی کہتے ایک دن آپ منبر پہ تشریف لائے، ہم قریب ہو گئے، آپ نے درس شروع کر لیا. آپ ہمیں درس دیتے رہے حتیٰ کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا. ظہر کی نماز پڑھی، ہم پھر بیٹھ گئے، آپ نے پھر درس شروع کر دیا حتیٰ کہ عصر کا ٹائم ہو گیا. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چلتے چلتے سفر میں منڈی سے گزرتے ہوئے ایک ڈھیر لگا، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اندر مال کچھ ہے، باہر مال کچھ ہے، اور اس کو صرف اتنا جملہ کہتے ہیں من غش فلیس منا. اور بھائی جس نے دھوکہ کیا وہ میرا نہیں. اب وہاں تاجر کو ایک گھنٹہ سمجھاتے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، بس اس کے لیے 2 جملے ہی کافی تھے. جو سیکھنے کے لیے آئے ان کو پورا وقت دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یقین مانو ایز اے معلم، ایز اے مدرس، ایز اے مصلح اس قدر عظیم ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے اصلاح کا انداز سیکھنا ہے تو اس کے بعد پھر بندہ کہیں سے نہیں سیکھتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے امت پر بہت بڑا احسان کیا. ہم نے جو نبی دیا نا یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ معلم ہے کتاب و حکمت کا. میرا نبی معلم ہے، ٹیچر ہے، مدرس ہے. اگر اس میں کچھ پریشانی والی بات ہوتی، یہ عہدہ اچھا ہوتا تو
اپنے نبی کے لیے ٹیچر کا عہدہ منتخب نہ کرو۔ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز سے تعلیم دی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے وہ انداز بتائے تھے جو آپ طالب علم کو پروٹوکول دیتے تھے، اور آج ہم ان اندازوں کی بات کریں گے جو آپ نے تعلیم کے اندر اپنا اسلوب رکھا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھائی آپ نے، سلام پھیرا ہے، قامہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے ان کو نصیحت کرنی شروع کر دی نماز عشاء کے بعد۔ اور نصیحت کیا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے صحابہ یہ رات دیکھ رہے ہو کون سی رات ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم چوکنے ہوئے کہ شاید یہ کوئی خاص رات ہے، کوئی خاص بات ہے۔ فرمایا دیکھ رہے ہو نا یہ رات جو اب رات تمہارے اوپر ہے؟ جی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس رات کے بعد 100 سال گزرے گا تو دنیا کے اندر یہ جتنے بھی لوگ آج موجود ہیں ایک بندہ بھی نہیں رہے گا، سب دنیا سے چلے گا۔ جو آج بھی پیدا ہوا ہے 100 سال سے اوپر وہ زندگی نہیں گزارے گا۔ یہ رات جس نے پائی ہے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی انسان نہیں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا صحیح بخاری میں، باب السمر فی العلم، علم کے لیے عشاء کے بعد باتیں کرنا جائز ہے۔ ویسے تو آپ نے منع کیا نا عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا، لیکن امام بخاری کہتے ہیں وہ جو باتیں کرنا منع کی ہے اس سے مراد گپ شپ لگانا ہے، مجلسیں لگانا ہے۔ علم کی بات، دین کی بات، پڑھنے پڑھانے کی بات، اس سے تو حدیث سے باتیں ہو رہی کہ آپ عشاء کے بعد کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کہتے ہیں رات کا وقت ہے، ہم آپ کے ساتھ سفر میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، دوسرا حصہ گزر گیا، تیسرا حصہ رات کا آیا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں امت کی اصلاح کی کتنی فکر ہے، شاگردوں کی اصلاح کی کتنی فکر ہے۔ میرے نبی کس قدر متفکر ہیں۔ آپ اٹھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے فرمایا یا ایھا الناس اذکروا اللہ اذکروا اللہ، او لوگوں نیند چھوڑ دو، اللہ کے سامنے آ جاؤ، بڑا سو لیا مصلی پہ آ جاؤ، بڑی نیند کر لی اب تھوڑی دیر اللہ سے باتیں کر لو۔ اذکروا اللہ اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کے سامنے آ جاؤ۔ جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفۃ، لوگوں القریب زلزلے آنے والے ہیں، القریب زمین پھٹنے والی ہے، القریب موت کا فرشتہ آنے والا ہے اور موت کی چیزیں آنے والی ہے۔ میرے نبی نے رات کے 2 حصے گزرنے کے بعد تیسرے حصے میں اپنے صحابہ کو یہ جملے کہہ کے نصیحت بھی کی، سمجھایا بھی اور نیند سے بھی بیدار کیا نماز تہجد کے لیے۔ نماز تہجد کے لیے تیسری پہر میں رات میں آپ یہ جملے کہہ رہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کیا ہو گیا جی کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی پریشانی بن گئی ہے۔ آپ بھی بڑے سنجیدہ، ابی بن کعب کہتے ہیں سارے صحابہ بڑے سنجیدہ ہیں۔ جب بندے کے اندر فکر ہو، شاگردوں میں اندر پوری رات بھی نہیں سویا جاتا۔ جب اولاد کی اصلاح کی فکر ہو تو ساری رات لمبی تان کے نہیں سویا جاتا۔ یہ دیکھ لیں مسلم اور معلم انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ نہیں سمجھے غور کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما جی ام سلمہ فرماتی گھر کے اندر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سوئے دیکھا، آپ بھی سوئے ہوئے تھے۔ جاگ آ گئی، میرے نبی نے بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے اونچی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر یا صواحب الحجر
میرے نبی نے کبھی شاگردوں کو جگایا، میرے نبی نے کبھی بیویوں کو جگایا، میرے نبی نے کبھی اپنے صحابہ کو سفر میں اٹھایا۔ غور کرے ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر موجود ہے۔ ایک بیوی پردے میں آئی، آگے کہنے لگی اے نبیوں کے امام، ساری حدیثیں تو مرد لے گئے، ساری باتیں تو مرد سیکھ گئے، ہم پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے نبی جس طرح مردوں کے لیے دل مقرر ہے، ہمارے لیے بھی دل مقرر کرے، ہمیں بھی سکھلائے نا، ہمیں بھی باتیں پڑھائے نا، ہمیں بھی تعلیم دے۔ واہ سبحان اللہ، کتنی عظیم یہ عورت ہے جو نبی سے سیکھنے آئی، کتنی محبت سے آئی، کتنے پیار سے آئی، کتنے لگن سے آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیوی ایسے کرو نا، اجتماعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، بیوی مدینے کی فلاں جگہ پہ فلاں دن عورتوں کو اکٹھا کر لینا، میں نبی آ کے تمہیں تعلیم دوں گا۔ دن بھی مقرر کر دیا، فوراً جگہ بھی مقرر کر دی۔ میرے محبوب وہاں پر تشریف لے کے گئے، ہفتہ وار درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین نے رکھوایا اور اللہ کے نبی جا کے دیا۔ یہ کس قدر عظیم معاشرہ ہے، سیکھنے والے بھی بڑے عظیم ہیں، سکھلانے والا بھی بڑے عظیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس قدر فکر سے آ کے کہہ رہی ساری حدیثیں مرد لے گئے، ساری باتیں مرد سیکھے، ہم پیچھے رہ گئے۔ دعا کرو اللہ ہماری خواتین کو ایسے مقابلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقابلے تو بڑی باتوں میں کرتے، لیکن تعلیم و تربیت میں، سیکھنے میں، دین میں، شریعت میں، اجر و ثواب میں اللہ یہ مقابلے ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھے، آپ کی بیوی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھی، تہجد پڑھ رہی ہے، آپ نے تہجد پڑھی اور نماز فجر کے لیے چلے گئے۔ نماز فجر پڑھی، اذکار کرتے رہے، اشراق پڑھی، مسجد میں بیٹھے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت واپس آئے، جب سورج کافی بلند ہو گیا نا، سورج نکل آئے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی وہ اشراق ہے، کیونکہ اشراق کا یشرق سورج کا نکلنا، چمکنا، اور اس کے بعد اور زیادہ سورج نکل آئے تو اس وقت جو نماز پڑھی جائے اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اور سورج نکل آئے، اگر پھر نفل پڑھے تو اس کو ضحیٰ کے نفل کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت سورج فل چمک رہا ہوتا ہے۔ آپ نے چاشت کی نماز پڑھی تقریباً 10 بجے کے قریب یا 9 بجے کے قریب، اتنا کو ٹائم ہوگا کہ میرے محبوب فجر ٹائم آئے اور اس وقت واپس گئے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت کی بیٹھی مصلی پہ، ابھی تک بھی مصلی پہ بیٹھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبوب نے دیکھا، فرمایا جویریہ اس صبح سے مصلی پہ بیٹھی ہے؟ جی محبوب ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ فرمایا میں نے چند جملے ایسے کہے ہیں جو تیرے اس سارے دل کے ذکر و اذکار اور عبادت سے وزن میں وہ زیادہ بھاری ہے۔ کتنی دیر سے تو بیٹھی ہے مصلی پہ، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن چند جملے ایسے ہیں جو آپ کے سارے وقت مصلی سے بیٹھنے والی عبادت سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ ایسی بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے میں تجسس پیدا کرنا، ذوق و شوق پیدا کرنا، وہ پوری توجہ سے بات سنے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جملے بیان فرمائے۔ مالی جویریہ پوچھتے اللہ کے نبی بتاؤ پھر کون سے جملے ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ پاک ہے جس کا عرش بڑا عظیم ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، عدد خلقہ اتنی تعریفیں اللہ کے لیے جتنی اللہ کی مخلوقات
वारिसा नफ्सिही, इतनी अल्लाह की तारीफें करो, इतनी अल्लाह की तारीफें कि अल्लाह राजी हो जाए। वाज़िनता अर्शिही, अल्लाह के अर्श का जितना भी वज़न है इतनी तारीफें उस मालिक के लिए जितना मालिक के अर्श का वज़न है। वमिदाद कलिमाती, इतनी तारीफें अल्लाह की ज़मीन व आसमान में जितनी भी कलमे हैं और कलमों से लिखी जाने वाली जितनी भी स्याही है, सारी स्याहियों से ज़्यादा और सारे कलमों से ज़्यादा तारीफें। आपने फरमाया जवेरिया ये चंद कलिमात जो बंदा सुबह सुबह कह ले, अल्लाह के यहाँ इतना वज़न में, अल्लाह के यहाँ आमाल में इतना भारी वज़न हो जाएगा। आप सुबह से लेके तहज्जुद से लेके नमाज़े चाशता की इबादत एक तरफ और ये चंद कलमे एक तरफ, मगर इससे भी वज़नी बन जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादत करने वाली बीवी के ज़ौक़ व शौक़ देख के उससे भी अच्छे वजीफे बताते। मेरे भाई देखो कौन सा बंदा है जिसको मेरे नबी ने तालीम नहीं दी। ऐसे मुरब्बी बन जाओ, ऐसे मुस्लिम बन जाओ, हर एक को समझाना है, हर जगह पे समझाना है, लेकिन अंदाज खूबसूरत, अल्फाज खूबसूरत, लहजा खूबसूरत। यार बस कमी सिर्फ अंदाज की, अल्फाज की और लहजे की है, वरना है हम सारी बड़ी अच्छी बातें करने वाले। अंदाज गलत अपनाना, वक़्त गलत, जुमले गलत, लहजा गलत, तबाही ये फेरता है, लड़ाइयाँ ये करवाता है। कौन नहीं चाहता इस्लाह हो और कौन नहीं चाहता इस्लाह की। अल्लाह अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर ज़्यादा तारीफ दी, आपने किस कदर ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से समझाया। मालिक कहते हैं महबूब लोगों को बताओ, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बन के आया हूँ, तालीम देने वाला बन के आया हूँ। कैसी तालीम मेरे नबी की और कई जरा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहते अल्लाह के नबी मैं आपका चचा हूँ, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, अल्लाह के नबी मुझे कोई चीज़ सिखलाओ, कोई दुआ सिखलाओ जो मैं अल्लाह सुजलाल से मांगा करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चचा अल्लाह ताला से आफियत का सवाल किया करो, या अल्लाह मुझे आफियत दे दे, अल्लाह मुझे आफियत दे दे, ये सवाल किया करो। ये आफियत बड़ी अजीब नेमत है। हजरत अब्बास वापस चले गए, चंद दिनों के बाद फिर आ गए, कहते अल्लाह के नबी कोई कीमती सी दुआई सिखला दो, कोई बेहतरीन सा वजीफा ही दे दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया और फरमाया या अब्बासो या अम्मी रसूलिल्लाह, ऐ अब्बास, ऐ अल्लाह के नबी के चचा अब्बास, अल्लाह से सवाल आफियत का कर। अस्अलिल्लाहिल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की कसम है जिसको आफियत मिल गई उसको दुनिया की सारी नेमतें मिल गई। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफियता फिद दुनिया वल आखिरा। ये बड़ी अजीम दुआ है, अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत में आफियत दे दे। आफियत मिल गई, बीमारी से बच गया, आफियत मिल गई, कर्जों से बच गया, आफियत मिल गई, बदनजरी से बच गया, आफियत मिल गई, बदअखलाकी से बच गया, आफियत मिल गई, हादसात से बच गया, आफियत मिल गई, मुसीबतों से बच गया। सारी चीज़ें आफियत। आखिरत की आफियत, या अज़ाब कब्र से बच गया, जहन्नम से बच गया, आप पुलसरात के अज़ाब से बच गए, आप कब्र के सांप और बिच्छुओं से बच गए, ये आफियत है सारी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला कहते अल्लिमनी दुआन अदू बिही फी सलात, महबूब मुझे भी कोई कीमती सी दुआ सिखला दो। आपने फरमाया अबू बकर अपनी नमाज में पढ़ा कर अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया है, तू ही रहीम है, तू ही करीम है, मेरी कोई बात नहीं, मेरी कोई कैफियत नहीं।
فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ تو بخشنے والا، تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا، اور تو بہت بڑا غفور الرحیم۔ کوئی بندہ نہیں آیا جس کو میرے نبی نے خیر نہیں ڈالی، اپنے کیا، بیگانے کیا، اجنبی کیا، رشتہ دار کیا، برادری والے کیا، بیویوں کو کیا، عرب عورتوں کو کیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی بندہ آیا، آگے کہتا اللہ کے نبی مجھے دین اسلام سکھلا دو، مگر بات یہ ہے کہ زیادہ باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، سادہ سادہ سی سکھا دو، اگر آپ کوئی ایک بھی سکھلا دو تو آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ عمل کرو جنت میں چلا جائے۔ زیادہ لمبی چوڑی نہ سکھلانا، مجھے کوئی نہیں یاد رہنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا دل کا سادہ ہے اور یہ کتنا دل کا سچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، اچھا جنت چاہیے اور تو چاہتا ہے جناب ادھر کلمہ پڑھو جنت میں چلا جائے، اور نہیں بھائی ایڈا سیدھا سادہ دین ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر کبیر، آپ نے اس کو کہا اچھا بھی سن کے لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ کہتا بس نماز روزہ حج زکات یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تو کر لے گا، جو جنت میں جانے کا گر ہے وہ یہ ہے کہ غصہ نہ کیا۔ اس نے پھر کہا کچھ اور بھی بتا دیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، پھر میں کہتا ہوں غصہ نہ کیا۔ یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر کہتا محبوب کچھ اور، فرمایا تو نے شارٹ کٹ پوچھا تھا، تو نے مختصر پوچھا تھا، نبیوں کی امام نے مختصر سے بھی مختصر بتا دیا، لا تغضب فرد ذالک ثلاث مرار، 3 دفعہ یہی جواب دیا، غصہ نہ کیا، غصہ۔ اللہ کی قسم سوچا جائے تو واقعہ اس سے بڑا جواب ہی نہیں۔ یہ ساری لڑائیاں، جھگڑے، شکوے، شکایت، گلے، حسد، بغض، ٹانگیں کھینچنا، لڑائیاں کرنا، یہ سب غصے سے ہے۔ طلاقیں ہونا، گھر کا ماحول ختم ہو جانا، یہ سب غصے سے۔ ٹھنڈا دماغ ہو جائے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اور میرے محبوب سب سے بڑے نواز ہیں اور طبیعت شناس ہیں۔ آپ نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ بندے کے اندر طبیعت غصے والی، اس کا غصہ ختم ہو جائے تو باقی یہ سونا ہی سونا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے علاقے کے نا پیچھے جہاں اکٹھے میرے داد کے والدین کے ساتھ لوگ رہتے تھے، وہاں کا ایک قافلہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے۔ محبوب ایمان لانا چاہتے، فرمایا لاؤ پڑھو، کلمہ پڑھو، 5 نمازیں، رمضان کے روزے ہیں، سال کے بعد زکوٰۃ ہے، اور یہ حج اگر اللہ توفیق دے تو یہ حج فرض ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ یہ باتیں آپ نے جو سکھلائی تو انہوں نے سیکھی، اور سیکھ کے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا، سائڈ پہ ہماری بات سن، کہتے یار ہماری سفارش ہی کر، بتاؤ بھائی ایمان لے آئے اسلام، اب کون سی سفارش کروانی؟ کہتے بات سیدھی ہے، باقی سارے دین پر کام عمل کریں گے، 2 چیزوں کی چھٹی دے دے، ایک نماز کی چھٹی دے دے، ایک زکوٰۃ کی چھٹی دے دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، قریبی تھے، رشتہ دار تھے، ان کو انکار نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا محبوب یہ بندے میرے لگتے ہیں۔ جی ابو ہریرہ خیر ہے، محبوب اگر گنجائش ہو تو یہ کہتے ہیں نماز کی چھٹی دے دو، زکوٰۃ کی چھٹی دے دو، باقی سارے دین پہ چلیں گے۔ بتاؤ بات غصہ چلانے والی نماز کی چھٹی بات، یہ سرگودے والوں کا مسئلہ نہیں، یہ ابتدائی لوگوں کا ہی مسئلہ ہے۔ ہم بھی ویسے مسلمان ایسے ہم چاہتے ہیں نماز کی چھٹی مل جائے اور زکوٰۃ کی مل جائے، دونوں چیزوں پہ جان جاتا ہے۔ باقی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بس نماز میں ذرا سستی ہے، اور زکوٰۃ پوچھو تو اس میں بھی سستی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ہماری قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ ان کو کہو جس دین سے نماز اور زکوٰۃ نکل جائے اس دین کے پلے ککھ نہیں رہا۔
پھر ویسے ہی ان کی مرضی اگر انہوں نے اسلام نہیں لانا تو پکڑنا نماز اور زکوٰۃ کے بغیر دین ہے کیا؟ یہ دو ہی تو چیزیں علامت ہے اسلام کی۔ کافر اپنی من مرضیاں کرتا ہے، وہ کسی کو کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی نصاب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، لوٹ پاٹ جیسے مرضی اسلام نے اصول رکھے اور حلال کے اندر بھی رکھ دیا کہ سال کے بعد اتنا ہمیں دے گا، اور 5 وقت کی نماز رکھ دی کہ بس فریش ہونے کے لیے فجر پر ٹائم سے اٹھ، پھر زور تجھے پڑھائی، تھوڑی دیر وقفہ کر لیا، تھوڑی دیر آرام کرنا، پھر عصر پڑھائی، پھر مغرب کا الارم آیا کہ بس کاروبار بند، چل گھر میں بچوں کو ٹائم دے، پھر عشاء پڑھ اور فوراً آ کے آرام کی طرف چل۔ یہ اسلام نے تو تجھے ایک ٹائم ٹیبل شیڈول دیا ہے، اگر شیڈول سے ہٹے گا تو پھر تو اپنی مرضی ہے۔ انما بعثت معلما، میرے نبی نے اپنی جو شخصیت بتلائی کائنات کی وہ یہ ہے کہ میں ٹیچر، معلم، مدرس، مربی اور مسلم بن گیا۔ آپ کے ماننے والوں کو بھی آپ کے نقشہ قدم پہ کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، محبوب جی کو قرضہ اتارنے والی دعائیں بتاؤ، فرمائیے پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک علی حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو تب بھی ختم پڑھتا رہے، یقین اعتماد سے وثوق سے اس کو پڑھتا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ کوئی وقت خالی نہیں جانے دیا، کیوں؟ انما بعثت معلما، اللہ سبحانہ نے میرے نبی کو معلم بنا کے بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے پیارے معاذ کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم ہے معاذ مجھے تیرے ساتھ بڑی ہی محبت ہے، بڑا ہی پیار ہے۔ معاذ تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کے نبی نے تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، ساری دنیا میرے نبی سے محبت کرے، اللہ کے نبی معاذ کو کہتے مجھے تیرے ساتھ محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے جملے کہنے کے بعد آپ نے فرمایا معاذ میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، اپنی کسی بھی فرض نماز کے بعد سلام پھیرے اتنی دیر تک اٹھنا نہ جتنی دیر تک یہ جملے نہ پڑھ لے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق دے دے میں تیرا کثرت سے ذکر کروں، تیرا کثرت سے شکر کروں اور خوبصورت پیاری پیاری عبادت کروں۔ پہلے محبت کا ایک انداز اور اس کے بعد پھر وصیت کہ میں تجھے یہ وصیت کر کے کہتا ہوں، چھوڑنا نہیں ہے اس کام کو۔ اپنے طالب علم کو، شاگردوں کو کبھی کبھی اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، میرے نبی نے شاگردوں پر سختی بھی کی ہے۔ غیر حاضر ہے ابو ہریرہ، آپ نے ابو ہریرہ کی کلاس لی، غیر حاضری بھی کتنی چھوٹی ہے۔ آپ جا رہے سفر میں، سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ابو ہریرہ نظر بچا کے سائڈ پہ بھاگ گیا، آپ نے ادھر دیکھا ابو ہریرہ کدھر گیا، چلو کوئی بات نہیں آ جائے گا۔ کچھ وقت گزرا ہوا گیا، فرمایا ابو ہریرہ وہ کدھر گیا تھا تو اتنی دیر گھوم رہا ہے اور تو نے میرے ساتھ سلام بھی نہیں کیا اور تو بھاگ گیا۔ ادب سکھلایا جا رہا نا، وہ ٹیچر ہے، شاگرد ہے، نظر نہیں پھیرنی چاہیے۔ کوئی بڑا آ گیا، بزرگ آ گیا، نہ چاہے کچھ نہیں پڑے گی، ادھر منہ کر کے گزر جائے۔ استاد ایسے جناب ٹائم ضائع ہوگا 10 منٹ، ادھر منہ کر لو، میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ کہتے محبوب اصل میں نا مجھ پر غسل واجب تھا تو میں اس لیے سائڈ پہ بھاگ گیا کہ آپ کو سلام لینا ہے تو میرا ناپاک جسم کہیں آپ کے ہاتھ کے ساتھ۔
آپ مسکرائے فرمایا ہوئے ابو ہریرہ ان المؤمن لا ينجس، اب مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، ناپاک تو مشرک ہے، کافر ہے، یار تو مومن ہے، تو پاک ہے، کوئی بات نہیں، غسل کیا کہ غسل واجب ہے، فرض ہے، لیکن کسی کو ہاتھ لگانے سے ناپاک تو نہیں ہوتا، تو میرے ساتھ سلام تو لے لیتا۔ اس کو بتلا دیا کہ یہ ناپاکی وہ نہیں ہے کہ کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ رہے تو آپ یہ کپڑے ناپاک ہیں، یعنی پوری زندگی پہن ہی نہیں سکتے، ہاتھ لگایا کسی کو تو وہ ناپاک ہو گیا، چارپائی پہ بیٹھے تو چارپائی ناپاک، نہیں بھائی یہ نجاست وہ ہے کہ جس پہ غسل کرے تو آپ پاکیزہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو دیکھا کہ وہ کئی دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہا، فرمایا وہ ثابت بن قیس کو کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ چلا کہ وہ گھر میں آپ گھر چلے گئے، وہ ثابت کیوں نہیں آ رہا؟ وہ رونے لگا، کہتا میں تو برباد ہو گیا، میری تو دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی چلی گئی۔ اور فرمایا ہوا کیا تیرے ساتھ؟ کہتا اللہ کے نبی قرآن نہیں نازل ہوا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی سے آواز اونچی نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی میرے بولنے کا انداز ہی بڑا اونچا اونچا ہے، میں آرام سے بھی بولتا ہوں تو میری آوازیں اونچی نکل آتی، لگتا ہے یہ آیت میرے بارے میں ہے۔ یہ بڑے دل کے سچے تھے، یہ قرآن آیتوں کو اپنے اوپر لیتے تھے، یہ احادیث کو اپنے اوپر لیتے تھے، لگتا ہے یہ میرے لیے ہے، لگتا ہے یہ اللہ نے مجھے کہا ہے۔ فرمایا ثابت تو بڑا عظیم انسان ہے، وہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو ان بدووں کے لیے کہا تھا جو باہر آ کے میرے گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے آوازیں دے رہے تھے اور اونچی اونچی پکار رہے تھے، ان کو کہا تھا، آپ کو نہیں کہا، آپ تو بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ آپ نے ان کی تعریفیں کی اور تعریف کر کے صحابت کو مسجد میں نماز پڑھی۔ کوئی صحابی نہ آئے، نبی گھر پہنچ جائے، کسی کی اصلاح آپ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، کسی کی اصلاح نبی گھر جا کے کرے، واللہ یہ مسئلے وہ درد سینے میں، وہ فکر سینے میں، حقیقت میں آج اس فکر کی ضرورت ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے میرے بھائیو، اس قدر فتنے ہیں، اس قدر فتنے ہیں کہ اگر ہم نے اصلاح سے اپنی نظر کو بند کر لیا تو آنے والی نسل برباد ہو جائے گی، آنے والی قوم برباد ہو جائے گی۔ اپنی آنکھوں کو کھولو، رات کے وقت بستر پہ لیٹا ہو تو تیرے دماغ میں بچوں کی فکر ہو، دن کے وقت کاروبار کر رہا ہو تو تیرے دل میں بچوں کی فکر ہو، تو اپنے معاملات زندگی میں ہو تو تیرے دل کے اندر یہ سوچ اور فکر ہو میں نے ان کی اصلاح کیسے کرنا ہے، میں نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنی دکان پہ کام کرنے والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کے افراد کو کیسے سمجھانا ہے، کیسے سیدھے کرنا ہے۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور انداز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، ایمان پر موت آئے، شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔